ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی 1، 2 اور 3 ربیع الاول یعنی ہفتہ، اتوار اور پیر کے یہ 3 دن سال کے سب سے بڑے اور دعا کے قبول ہونے کے دن ہیں۔ یہ 3 دن آپ سے کسی حال میں ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ضرورت یا خواہش ہے جو سالوں سے پوری ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، یا کوئی ایسی مشکل ہے، ایسی پریشانی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، تو یہ 3 دن آپ کی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ اس موقع کو کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا، ورنہ پورا سال پچھتاتے رہیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کے پہلے 3 دن ہفتہ، اتوار اور پیر کا دن آسمان سے اللہ کی رحمتوں کی ایسی بارش برستی ہے جو عام دنوں میں کبھی دیکھنے کو تو نہیں ملتی۔ اس بابرکت وقت میں مانگی گئی ہر دعا پوری ہو جاتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب آپ اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی، جسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے پیارے نبی کے صدقے پکارتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو خاص طریقہ اور عمل بتاؤں، یہ بات دھیان سے سن لیں کہ یہ عمل کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ربیع الاول کا برکت والا مہینہ شروع ہوتے ہی، حضور کی آمد کا مہینہ شروع ہوتے ہی پوری کائنات میں رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا کے اندھیرے ختم ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئیں، تنگ دستیاں ختم ہو گئیں، اور ایک نور کا عالم تھا۔ لوگوں کو اللہ سے جڑنے کا خوبصورت راستہ مل گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے 3 دن یعنی 1، 2 اور 3 ربیع الاول اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کے دن ہیں۔ اس وقت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نور کی برسات ہوتی ہے، مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ احادیث اور بزرگوں کی باتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان اس مہینے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کو ان کے پیارے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پکارتا ہے تو اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ 3 دن سال کے سب سے قیمتی اور دعا کو قبول ہونے کے لمحات ہیں جنہیں کسی بھی حال میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ ان مبارک دنوں کی قدر ہی نہیں کرتے اور عام دنوں کی طرح لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ضرورت یا خواہش ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی مشکل اور تنگی ہے جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو یہ پہلے 3 دن 1، 2 اور 3 ربیع الاول آپ کی قسمت کو بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے ان دنوں کو بالکل بھی غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ پورے دھیان اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 1، 2 اور 3 ربیع الاول ہفتہ، اتوار اور پیر کے حوالے سے ایسے 3 بہت طاقتور اور بڑے اعمال بتانے والا ہوں جنہیں اگر آپ نے پورے دل، خلوص اور یقین کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ عمل اتنے فضل والا ہے کہ ان کے کرنے سے رکی ہوئی حاجات منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ہر قسم کی رکاوٹ اور پریشانی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کیا ہے، انہیں کس ترتیب سے کرنا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک بغیر چھوڑے دھیان سے سنیے گا۔ 1، 2 اور 3 ربیع الاول کے ان 3 مبارک دنوں میں جو سب سے پہلا اور سب سے خاص وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ کا وظیفہ۔ ربیع الاول کے ان پہلے 3 دنوں میں جو انسان پورے یقین کے ساتھ استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرماتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے انسان پورا سال کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے،
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے گا۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کی بند قسمت کو منٹوں میں بدل سکتا ہے۔ استغفر اللہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے والے کو پسند فرمایا ہے۔ معافی مانگنے والے کے لیے رزق، اولاد اور کشادگی کے وعدے کیے۔ سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا، تمہارے لیے دولت کے خزانے چھوڑ دے گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر غم سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا سوچنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ انسان کی زندگی کو ایسے بدلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ کے نام اعمال سے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے جو آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب گناہ دھل جاتے ہیں تو آسمان سے رحمت بغیر کسی رکاوٹ کے نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں تنگی ہے، بے روزگاری ہے، یا جن کی شادی اور کاروبار میں رکاوٹ ہے، ان سب کے لیے استغفر اللہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کی مالی حالت منٹوں میں، سیکنڈوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنے حالات سے تنگ آ چکا ہے تو استغفار آج ربیع الاول کے پہلے 3 دن لازمی پڑھے۔ اب غور سے سنیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے 1، 2 اور 3 ربیع الاول کے ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ آپ نے 313 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 313 کی یہ تعداد جنگ بدر کے مجاہدین کی تعداد ہے اور اس گنتی میں بہت خاص روحانی طاقت ہے۔ 313 بار استغفر اللہ پڑھتے وقت آپ نے اپنے دل میں اپنے گناہوں پر سچی شرمندگی محسوس کرنی ہے اور اللہ سے اپنی ضرورت اور خواہش کی دعا مانگنی ہے، رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ابھی کمنٹ باکس میں پورے یقین کے ساتھ استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک بار لکھنے سے، ایک بار آپ کی توبہ کرنے سے آپ کی توبہ قبول ہو جائے اور آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے۔ استغفر اللہ کے ذکر سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی سب سے پیاری اور سورہ اخلاص یعنی سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس برکت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی محبت میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو سب کچھ دے دیتا ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت ہونے دیں اور جو مانگنا ہے مانگ لیں، جو لینا ہے لے لیں۔ اللہ دے رہا ہے، حضور کی آمد کا صدقہ دے رہا ہے۔ سورہ اخلاص کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گی۔ سورہ اخلاص اللہ کی توحید کا سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا پیغام ہے۔ جب آپ ربیع الاول کے پہلے 3 دنوں میں اللہ کی توحید اور اس کی شان کا ذکر کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو آسمان سے رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو فوراً کھول دیتی ہے، جو آپ کے مقدر کے ستارے کو چمکا دیتی ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں لوگوں نے سورہ اخلاص کے ذریعے اپنی زندگی کو بدلا۔
ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ غریب اور قرض کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ اتنا قرض دار تھا کہ اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر پورے یقین کامل کے ساتھ سورہ اخلاص کا عمل شروع کیا۔ محبت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے لیے راستے بنا دیے، غیبی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اس کا سارا قرض ادا ہو گیا اور اس کے روزگار میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے رحمت والا بن گیا۔ یہ سورہ اخلاص کی وہ برکت ہے جو انسان کے حالات کو یکسر بدل دیتی ہے۔ اب غور سے سنیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ذکر پورا کرنے کے فوراً بعد آپ نے 41 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تلاوت کرنی ہے۔ 41 کی یہ تعداد روحانی عمل میں بہت طاقتور ہے۔ جب آپ 41 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کی ہر رکی ہوئی ضرورت، شادی کی رکاوٹ، کاروبار کی تنگی اور بیماری منٹوں میں دور ہو جاتی ہے اور بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے ان پہلے 3 دنوں میں اللہ کا کرم اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ پورے یقین، دل کی لگن اور خلوص کے ساتھ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے اور پھر جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ لینا۔ آج نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، دنیا کی ہر وہ شے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ استغفر اللہ اور سورہ اخلاص کے بعد اب تیسرے اور سب سے بڑے نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کا ایک بہت خاص طریقہ ہے۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، بے روزگاری ہو، کسی پسند کی جگہ شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کا علاج نہ ہو رہا ہو، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے دل میں اس بات کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پہلا کلمہ اسلام کی بنیاد اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس کلمے کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں گے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا اور مجھ سے تمام نبیوں کا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو پہلے کلمے والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اس کلمے میں اتنی روحانی طاقت ہے کہ یہ کلمہ انسان کے گناہوں کو مٹا کر اس کی قسمت کو منٹوں میں بدل دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دفن کر دیتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں اس کلمے نے انسان کی قسمت کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک مشہور واقعہ ملتا ہے، اس کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک شخص بہت مجبور اور سخت مصیبت میں تھا۔ اس پر دشمن کا خوف تھا، ہر طرف سے رکاوٹوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے جب ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں پوری نیت اور یقین کے ساتھ پہلے کلمے کا ذکر کیا تو ایک بڑا معجزہ ہوا۔ اس شخص کی تمام مشکلات ایسے غائب ہو گئیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور اللہ نے اسے اتنا نوازا، اسے ایسی عزت اور کشادگی عطا فرمائی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یہ پہلے کلمے کی وہ برکت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اب غور سے سنیں کہ آپ نے یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پورے 100 بار پہلا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ ربیع الاول کے ان پہلے 3 دنوں میں دل میں اپنی حاجت کو رکھ کر 100 بار یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آسمان پر آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، آپ کی قسمت کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ یہ ذکر آپ کے اور آپ کے درمیان تمام پردے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے پورے خلوص اور یقین کامل کے ساتھ نیت کریں اور 100 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، دنیا کی ہر وہ شے، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ وظیفوں کے آخر میں اب آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔
ربیع الاول کے ان پہلے 3 دنوں میں سورت کا عمل کرتے ہی آپ کو نظر بد، حسد، جادو، جنات کی تمام تر برائیوں سے پورا سال حفاظت مل جائے گی۔ یہ صورت ایسی روحانی ڈال ہے جو آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے چاروں طرف سے ایسا حفاظتی گھیراؤ قائم کرتی ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی بری طاقت، جادو یا کسی بھی طرح کا حسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ کوثر کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر اس وقت نازل فرمائی، اس وقت عطا فرمائی جب دشمن آپ کو تانے دیتے تھے۔ اس صورت کے نازل ہوتے ہی اللہ نے دشمن کی زبان کو بند کر دیا، دشمن کو ابتر کر دیا اور اپنے پیارے نبی کو بے شمار برکت اور بلائی عطا فرمائی۔ اس لیے ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں جب آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ کے تمام دشمن، حسد کرنے والے اور تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس عظیم عمل کو مکمل کریں۔ صرف یہ عمل پورا کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ایک فقیر بھی پڑے گا تو بادشاہ ہو جائے گا، جسے مانگنا نہیں آتا، جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو سوچنا بھی ممکن نہیں۔ آپ کی غریبی، بے روزگاری، تنگی ایسے ختم ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ تمام وظیفوں کے آخر میں آپ نے پورے 7 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے صرف 7 بار۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کا پورا سال ہر قسم کے شر اور نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ابھی کومنٹ میں یقین کے ساتھ اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تمام اعمال مکمل کرنے کے بعد اب آخر میں آپ نے قرآن کریم کی یہ سب سے عظیم اور پیاری آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صرف 3 بار اپنی سب سے بڑی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس آیت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس پیاری آیت کا وسیلہ لے کر اپنے دل کی بات اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تو آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پورے یقین اور خلوص اور دل کی لگن کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ کے سامنے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مشکل، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ جس بات کے لیے برسوں سے پریشان ہیں، ترس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول کے صدقے آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہے۔ ربیع الاول کا یہ برکت والا مہینہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو ابھی کمنٹ سیکشن میں پورے یقین اور شان کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھیں۔ حضور سے محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ حضور کی ولادت پر جشن منانے والے ہیں، آپ کا ایک بار یہ لکھنا آپ کی محبت کا ثبوت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 1، 2 اور 3 ربیع الاول ان عظیم دنوں کے صدقے ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔